گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش، بہت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تاکہ ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے دراصل وہاں پر اختتام کیا تھا جہاں یسوع مسیح صلیب پر تھا، وہ مصلوب کیا جا رہا ہے، وہ صلیب پر مصلوب ہونے کے راستہ میں ہے۔ تو آج ہم یوحنا 19 باب کا آخری حصہ ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں آئیے دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ خداوند، جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا اور جیسا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں تیری ضرورت ہے کہ تو آئے اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں جو تو ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ تو پاک روح، میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو لوگوں کے کانوں کو چھو، تو ان کے روحانی کانوں کو کھول تاکہ وہ نہ صرف تجھے سن سکیں بلکہ خداوند وہ روحانی سچائیوں کو بھی جان سکیں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں کو تبدیل کر، تو ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے بیج کو بو تاکہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں پھل لائے اور ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر سکے۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو آئیے اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ یوحنا 9 باب اس کی 23 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 19 باب 23 سے 27 آیات۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر قرع ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر قرع ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر اس سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ تو بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور اس حصے کے متعلق بات کریں گے۔ اب سب سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ سپاہی پیشن گوئیاں پوری کر رہے ہیں، لیکن ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ انہوں نے دراصل کچھ اور کیا تھا جس سے یسوع مسیح کے نبوتی الفاظ پورے ہوئے۔ تو اس کے متعلق میں تیسرے حصے میں بات کروں گا۔ تو آئیے ہم اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ یسوع مسیح مریم اور اپنے شاگردوں سے بات کر رہا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ آگے چل کر یوحنا دراصل ہمیں یہ بتائے گا کہ یوحنا ہی وہ شاگرد ہے جسے یسوع مسیح محبت کرتا تھا۔ میرے خیال سے اگلا باب ہمیں یہ بتائے گا۔ تو یہ یوحنا ہمیں اس کے ذاتی تجربے، ذاتی گواہی کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ صلیب کے سامنے تھا اور اس نے یسوع مسیح کو مریم کو یہ بتاتے ہوئے سنا، دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، اور اس نے جسمانی طور پر یسوع مسیح کو اسے یہ بتاتے ہوئے سنا، دیکھ یہ تیری ماں ہے، اور اسی لیے وہ مریم کو واپس لے گیا اور مریم اس کی ماں بن گئی۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ یہاں تک کہ صلیب پر اپنی جان دیتے وقت بھی جب وہ صلیب پر درد برداشت کر رہا تھا تو بھی وہ دوسرے لوگوں کے متعلق سوچ رہا تھا، وہ اب بھی اپنی ماں کے متعلق سوچ رہا تھا، وہ اب بھی یہ سوچ رہا تھا کہ مریم اپنی باقی کی زندگی کس طرح گزارے گی، وہ اپنی باقی کی زندگی کس طرح گزارے گی، کیونکہ اس دور میں عورتیں کام نہیں کیا کرتی تھیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس نوکریاں نہیں تھیں، اور مریم شاید ایک بوڑھی عورت تھی جسے کسی شخص کی ضرورت تھی جو اس کی مدد کرے۔ تو صلیب پر بھی تشدد برداشت کرتے ہوئے بھی، اتنا درد برداشت کرتے ہوئے بھی یسوع مسیح اب بھی اپنی ماں کے لیے فکر مند تھا۔ یسوع مسیح اب بھی اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اور وہ اپنے شاگرد سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ مریم کا خیال رکھنے کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے۔ اب آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم خدا کو دیکھتے ہیں، تو ہم خدا باپ کو دیکھتے ہیں، اور بائبل مقدس کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح خداوند کی فطرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند ہم میں سے
हर एक की किस कदर फिक्र करता है कि यहाँ तक कि छोटी से छोटी और जाहिर है कि बड़ी चीज़ें जो हमारे लिए फिक्र का बायस बनती हैं, वो चीज़ें जो हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का बायस हैं, खुदावंद उनकी फिक्र करता है। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें जब हम उनका मुकाबला दूसरे लोगों से करते हैं, जब हम उन छोटी छोटी चीज़ों के मुकाबले में ये देखते हैं कि दूसरे लोग किन हालात से गुजर रहे हैं, यहाँ तक कि वो चीज़ें जिनके लिए खुदावंद फिक्रमंद होता है, अगर हम मरियम की सोच देखें तो वो शायद यसु मसीह के सलीब पर मसलूब होने को लेकर ज्यादा फिक्रमंद है, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि वो अपनी बाकी की जिंदगी कैसे गुजारेगी या उसका ख्याल कौन रखेगा। तो उसके मुकाबले में वो शायद सोच रही है कि ये कुछ भी नहीं है। यसु तू उस सब के मुतालिक क्यों सोच रहा है? लेकिन इसी तरह से खुदावंद हमें ये दिखा रहा है कि जिन चीजों के मुतालिक हम सोचते हैं कि ये बहुत छोटी हैं, खुदावंद उनके लिए भी फिक्रमंद होता है। जब हम अपने हालात का मुवाजना उन चीज़ों से करते हैं जिनसे दूसरे लोग गुजर रहे हैं, तो शायद हम भी ये सोचते हैं, ओ ये लोग तो बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, ये तो बहुत ही बड़े दुख और गम में। तो जाहिर है कि खुदावंद उनकी जिंदगियों में काम करता है। जाहिर है कि खुदावंद फिक्रमंद होता है कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं। जिस चीज से मैं गुजर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी सी चीज है। तो इसीलिए शायद खुदावंद मेरी फिक्र नहीं करता या खुदावंद मुझ पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। लेकिन नहीं, हम देख सकते हैं कि खुदावंद हमारी पूरी जिंदगी के लिए फिक्रमंद है, यहां तक कि हमारी अभी की जिंदगी के लिए भी। न सिर्फ वो हमारी अबदी जिंदगी की फिक्र करता है, जो जाहिर है कि वो करता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो बहुत ही जरूरी चीज है। जहां हम अपनी हमेशा की जिंदगी गुजारेंगे और खुदावंद के साथ रिश्ता कायम करेंगे, लेकिन वो हमारी रोजमर्रा की जिस्मानी जिंदगी को भी लेकर फिक्रमंद होता है। वो उन चीजों की फिक्र करता है जिनसे हम गुजर रहे हैं, वो मुश्किलात जिनसे हम गुजर रहे हैं, खुदावंद अब भी उन सब की फिक्र करता है। हम यसु मसीह के जरिए ये देख सकते हैं कि वो अपनी माँ के लिए परेशान है, यहां तक कि उसने अपनी माँ की हिफाजत करने और उसकी देखभाल के लिए एक रास्ता फराहम किया। तो मसीही होने की हैसियत से ये एक ऐसी चीज है जो हमें इत्मीनान दे सकती है, जो कि खुदावंद जानता है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। और खुदावंद न सिर्फ ये जानता है बल्कि वो इस बात की फिक्र करता है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। ये छोटी सी बात लगती है और ये मामूली बात लगती है, और शायद ये इतना बुरा नहीं है जितना कि वो हालात जिनसे दूसरे लोग गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद फिक्र करता है। इसलिए हम अपनी किसी भी जरूरत के लिए जब चाहें उसके पास जा सकते हैं, और हम हर उस चीज के लिए उसके पास जा सकते हैं जो हमें परेशान करती है। खुदावंद सिर्फ इतना चाहता है कि हम उसके पास जाएं। वो वहां पर खड़ा हुआ है, और मसीहियों के लिए पाकरू भी दरअसल यहाँ हमारे साथ मौजूद है। वो हमेशा हमारे साथ है, और वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उसके पास आएं, और वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम दरअसल उससे पूछें। वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उन तमाम चीज़ों के मुतालिक उससे बात करें जो हमें परेशान करती हैं, उन तमाम चीज़ों के मुतालिक उससे बात करें जिनका हम सामना कर रहे हैं। बहुत बहुत मुश्किल और बुरे हालात से लेकर शायद जिंदगी और मौत के हालात से लेकर मामूली चीज़ों, छोटी सी छोटी चीज़ों के मुतालिक हमें उससे बात करनी चाहिए। वो हमारी फिक्र करता है। जहाँ यीशु मसीह हमें खुदावंद की फितरत दिखाता है कि अगरचे वो खुद मुश्किलात से गुजर रहा है, वो अपनी जिंदगी और मौत की कशमकश में होकर भी मरियम के मुतालिक सोच रहा है। तो जब भी हम खुदावंद से बात करना चाहते हैं, जब भी हमें खुदावंद की जरूरत हो, हम हमेशा उसके पास जा सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। यूहन्ना 19 बाब 28 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 बाब 28 से 30 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। अब बस हम यहीं तक पढ़ते हैं और इसके मुतालिक बात करते हैं। यह हिस्सा दरअसल वाकई दिलचस्प है। सबसे पहले यीशु मसीह कहता है कि वो प्यासा है ताकि वो नविश्ता पूरा हो सके, जहां मेरे ख्याल से ज़बूर 69 उसकी 21 आयत में लिखा है कि पानी देने के बजाय लोगों ने उसे सिरका या खट्टी मै पिलाई। लेकिन मेरे ख्याल से जब यीशु मसीह ने कहा कि वो प्यासा है, तो इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर बहुत कुछ हो रहा है। यूहन्ना
کی پوری کتاب میں اور شاید باقی تمام اناجیل میں یسوع مسیح کی زندگی کے متعلق بات کرتی ہے۔ یہ دراصل پہلی مرتبہ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو ایک جسمانی ضرورت کے تحت دیکھا ہے یا یہ اعلان کرتے ہوئے اور اونچی آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ پیاسا ہے، کہ اس کی کوئی جسمانی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو یاد ہو، سامری عورت کے وقت بھی جب یسوع مسیح نے کنویں کے پاس اس سے پانی کا گلاس مانگا، اس سے کہا کہ وہ کنویں سے پانی لائے اور اسے کچھ پینے کے لیے دے۔ اگر آپ اس پورے باب کو پڑھیں اور اس عورت اور یسوع مسیح کے درمیان ساری بات چیت دیکھیں تو یسوع مسیح کو دراصل کبھی پانی ملا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف بات کر رہے تھے اور باتیں کیے جا رہے تھے، اور اس عورت نے بالٹی چھوڑ دی اور لوگوں کو اس بات کی گواہی دینے کے لیے چلی گئی کہ یسوع کون ہے۔ بلکہ اس حوالے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شاگرد واپس آئے اور انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کسی نے اسے کھانا دیا ہے، اور یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اس کا کھانا یہ ہے کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی واقعی اس وقت کوئی بھی جسمانی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ دراصل ان چیزوں کو پورا کرنے میں مگن تھا جن کے لیے خداوند نے اسے بلایا ہے۔ لیکن اس حصے میں جب یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس نے پہلے ہی وہ سب کام کر دیے ہیں جن کے لیے خداوند نے اسے بلایا تھا، تو پھر اسے جسمانی ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کی پیاس بڑھ رہی۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جب ہم اس کام کو پورا کر لیتے ہیں جو خداوند ہمیں کرنے کو کہتا ہے تو ہمیں ایک دم سے جسمانی ضرورت کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، بلکہ اس وقت کے دوران خداوند کو یسوع مسیح سے منہ موڑنا تھا۔ خداوند کو یسوع سے منہ موڑ کر جدا ہونا تھا، اور اسی لیے دوسری اناجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ یسوع مسیح کو اپنے اور خدا باپ کے درمیان جدائی محسوس ہوئی۔ جب یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، یہ دراصل ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں یہ دکھاتا ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ماضی سے مستقبل تک خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح، یہ تینوں روحانی طور پر کبھی بھی جدا نہیں ہوئے، یہ ہمیشہ ایک ہیں۔ صرف اسی ایک نقطے پر، اسی ایک وقت میں جہاں خدا بیٹا خدا باپ سے جدا ہوا ہے، کیونکہ خداوند نے وہ تمام بری چیزیں جو ہم نے کی، ہمارے تمام گناہ یسوع مسیح پر ڈالنے تھے، اور اس نے یسوع مسیح سے اپنا منہ موڑنا تھا، اور اسی لیے اچانک سے یسوع مسیح کو خداوند کی کمی محسوس ہوئی، اور اسے خداوند کے ساتھ رفاقت کی کمی محسوس ہوئی، اور اسی لیے اس کا جسم پیاسا ہوا، اس کے جسم کو پیاس محسوس ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے صلیبی موت گوارا کی، اور اس نے اپنی مرضی سے وہ جدائی برداشت کی جو کہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، جو ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور جو مستقبل میں بھی کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن وقت کے اس لمحے میں یسوع مسیح ہمارے لیے اس سب سے گزرا، کیونکہ وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یسوع مسیح ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جسے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ ان دو ہستیوں نے، جن میں خداوند سب سے پہلے ہے، اپنی محبت کے باعث جدائی برداشت کی۔ اس کی ہمارے لیے محبت اور پیار کے باعث، تاکہ وہ ہمارے لیے نجات کے دروازے کو کھول سکے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور غور کریں، یسوع مسیح نے اپنی روح دے دی۔ دراصل صلیب نے یسوع مسیح کی جان نہیں لی، بلکہ یسوع مسیح نے خود اپنی مرضی سے ایسا کیا۔ جب اس نے کہا تمام ہوا، اس نے اپنی مرضی سے اپنی روح دے دی۔ تو یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے ہم سب کے لیے اپنی جان دی۔ اور یہ سب کہنے کے بعد میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا۔
اور جب آپ مجھے اس حوالے کی وضاحت کرتے سن رہے ہیں اور جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں، جب آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ وہ پیاسا ہے، وہ جدائی جو کبھی نہیں ہوئی تھی ہماری وجہ سے ہوئی، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یسوع مسیح ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک حقیقی خدا ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے اس درد کو برداشت کیا، اس نے اس جدائی کو برداشت کیا تاکہ وہ ہمارے لیے واپس اس کے خاندان کا حصہ بننے کا راستہ کھل سکے۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو اس نے ہمارے گناہوں کی، ہماری بغاوت کی سزا کو اپنے اوپر لے لیا اور وہ اس پر لاد دی گئی۔ اس لیے خداوند نے گناہ سے یسوع مسیح سے منہ موڑ لیا اور یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے وہ تمام برکات ہمیں دے دیں جن کا حقدار وہ خود تھا۔ وہ ہماری راست بازی بنا اور پھر ہم واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یسوع کو خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ پاک روح آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس خداوند کو جانیں۔ آپ آئیں اور یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کریں۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر دعا کریں اور کہیں، میرے آسمانی باپ خداوند، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے خلاف بغاوت کی اور میں نے تیرے حضور گناہ کیا۔ میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہی، لیکن جب میں نے ایسا کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو خداوند، اس وقت میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور دنیا سے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا اور میں یسوع مسیح کی میری خاطر صلیب پر دی گئی قربانی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ اس نے میرے گناہوں اور خداوند کے اور تیرے خلاف میری بغاوت کی خاطر اپنی جان دی، اور بدلے میں اس نے مجھے اپنی راست بازی دی تاکہ میں واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکوں اور میں ان تمام برکات کا تجربہ حاصل کر سکتا ہوں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، اور خداوند آج سے نہ صرف میں یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتا ہوں بلکہ اسے اپنے خداوند کی حیثیت سے بھی تسلیم کرتا ہوں۔ جیسے وہ مجھے زندگی گزارنے کو کہے گا، جو کچھ بھی وہ مجھے کرنے کو کہے گا، میں پاک روح کی بخشی کی طاقت کے وسیلہ سے ویسا ہی کروں گا۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب آئیے اس باب کو ختم کرتے ہیں اور واپس کلام کی طرف چلتے ہیں۔ یوحنا 19 باب 31 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 19 باب 31 سے 42 آیت۔ پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پیلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ ان باتوں کے بعد ارتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پیلاطس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ تو یہ باب کا آخر ہے، اور آئیے اس حصے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے، یسوع مسیح پہلے ہی مر چکا تھا، اور وہ دراصل ان 2 لوگوں سے پہلے مر گیا تھا جو اس کے ساتھ صلیب پر مصلوب کیے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ صلیب نے یسوع مسیح کی جان نہیں لی، یسوع مسیح نے دراصل اپنی روح دے دی، تو یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے جان دی۔ لیکن میں جس بات پہ توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سپاہیوں نے یسوع مسیح کے ساتھ کیا کی۔ یاد ہے جیسا ہم نے ابھی پڑھا، سب سے پہلے انہوں نے
اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اس کے کرتے کے لیے کرا ڈالا، اور پھر یہاں انہوں نے دراصل اس کی ٹانگیں نہیں توڑی جو کہ ایک پیشن گوئی تھی، اور انہوں نے نیزے سے اسے مارا، انہوں نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی، اور اس سب سے یسوع مسیح کے متعلق کی گئی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ وہ تمام نبوتی کلام پورے ہوئے جو مسیح کے متعلق کیے گئے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیے یہ واقعی بہت اہم، میرا ایمان ہے کہ یوحنا رسول بھی ہمیں یہی دکھانا چاہتا ہے کہ نہ صرف یہ یسوع مسیح نے خود اس نبوت کو پورا کیا، بلکہ دوسرے لوگ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے اس سے بھی وہ نوشتہ پورا ہوا جو مسیحا کے متعلق دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیے اگر صرف یسوع مسیح ہی وہ شخص تھا جو ان الفاظ کو پورا کر رہا تھا جو مسیحا کے متعلق کہے گئے، تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس نے بائبل مقدس کو پڑھا، وہ مسیحی پیشن گوئیوں کو جانتا تھا، تو اس نے اپنی مرضی سے ان پیشن گوئیوں کو پورا کیا تاکہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ وہ مسیحا ہے، لیکن وہ یہ سب اپنی طاقت یا اپنی خواہش کے مطابق کر رہا تھا۔ لیکن یہ بھی واضح ہے کہ بہت سی پیشن گوئیاں جو ہوئی تھیں یسوع مسیح خود انہیں پورا نہیں کر رہا تھا، یہ دوسرے لوگ تھے جو اس کے ساتھ یہ سب مل کر رہے تھے۔ صرف اس کے صلیب پر مصلوب ہونے کی وجہ سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی پیشن گوئیاں پوری ہو گئی ہیں، اور نہ صرف یسوع نے انہیں پورا کیا بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے سپاہیوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے کپڑوں کے لیے کرا ڈالیں۔ یسوع مسیح تو اس وقت پہلے ہی مر چکا تھا۔ جب سپاہی یسوع مسیح کو چھید رہے تھے تو وہ اس پیشن گوئی کو پورا کر رہے تھے جو یسوع مسیح نے پوری نہیں کی تھیں۔ اسی لیے مسیحی ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہمیں بہت اعتماد دیتی ہے کہ یسوع مسیح وہی ہے جو وہ کہتا ہے، کیونکہ نہ صرف یسوع مسیح نے مسیحا کے متعلق نبوتی کلام کو پورا کیا بلکہ دوسرے لوگ بھی اسے پورا کر رہے ہیں تاکہ وہ دکھا سکے کہ خداوند نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یسوع مسیح مسیحا ہے۔ تو ہمارے ایمان کی بنیاد اس بات کی بنیاد جو یوحنا ہمیں بتانا چاہتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ وہ دراصل ان تمام چیزوں کی گواہی دیتا ہے جو اس نے دیکھی کہ یسوع مسیحا ہے، وہ مسیح ہے، وہ وہی ہے جسے خداوند نے بھیجا تاکہ وہ ہماری خاطر اپنی جان دے اور ہمارے لیے دروازہ کھولے۔ ایک معمولی سی چیز جس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ دراصل ارمتیہ کا یوسف اور نیکودیمس ہے۔ یہ دونوں وہی ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو دفنایا۔ وہ دراصل یہودی لوگوں کی حکمران کونسل کا حصہ تھے، وہ دراصل سرکاری نظام میں بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو یہ ہمیں دراصل یہ دکھاتا ہے کہ یہاں تک کہ کونسل کے اندر، یہودی گورنمنٹ کی حکمران کونسل کے اندر یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ایماندار موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کھل کر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ دوسرے یہودیوں سے ڈرتے تھے، لیکن کونسل کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو یہ جانتے تھے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، کہ وہ ایک معصوم شخص کی جان لے رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اس لیے نہیں کیونکہ اس نے کچھ کیا تھا بلکہ اس لیے کیونکہ وہ معصوم تھا اور ہماری شرمندگی کے باعث اس نے اپنی جان دی۔ وہ اپنی مرضی سے صلیب پر موا، خدا کا بے قصور بیٹا، ایک کامل انسان ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا تاکہ وہ واپس ہمیں خدا کے خاندان میں شامل کر سکیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یسوع مسیح ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ صلیب اس محبت کی حتمی مثال ہے جو یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے کی، اور صلیب پر ہی ایک آخری تبادلہ ہوا جہاں ہمارے گناہ خدا کے بے قصور بیٹے پر ڈال دیے گئے اور اس کی راست بازی ہر اس شخص کو دے دی گئی جس نے اسے قبول کیا ہے۔ تو اسی لیے صلیب مسیحی علامت ہے، مسیحیوں کے لیے ایک مرکزی علامت ہے، کیونکہ وہاں پر سب سے عظیم تبادلہ ہوا اور صلیب پر ہی ہم نے اس عظیم محبت کو دیکھا جو خداوند ہم سے کرتا ہے، جہاں یسوع مسیح نے خود اپنی مرضی سے ہم سب کے لیے اپنی جان دی۔ اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، کوڑے کھائے اور ہمارے ہی گناہوں کی خاطر وہ موا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو مجھے یہ موقع دیں کہ میں ہم سب کے لیے دعا کر سکوں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا اختتام دعا سے کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، خداوند ہم اس دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم اس مختصر وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہم نے تیرے ساتھ گزارا۔ خداوند تو نے ہمیں دکھایا اور تو نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ تو ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔
खुदावन तू जो खुदा का बेगुनाह बेटा है, जो कि एक कामिल इंसान बना, तूने अपनी मर्जी से हमारी गलतियों की खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी, तो हमारे गुनाह तुझ पर डाल दिए गए और तुझे वो सजा मिली जिसके हकदार हम थे। हम तेरी रास्तबाजी हम पर डाल दी गई ताकि हम वो तमाम बरकत हासिल कर सकें जिनका हकदार तू खुद था। और उनमें से एक बरकत यह है कि हम वापस खुदावंद के खानदान का हिस्सा बन सकते हैं। हम खुदावंद के साथ अपने रिश्ते से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। हम खुदावंद से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तो खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमसे इस कदर मोहब्बत की। तो खुदावंद, इस वक्त मैं दुआ करता हूँ कि तू अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा और खुदावंद हर उस शख्स को छू जो इस वक्त बीमार है। खुदावंद, तेरी शिफा की कुदरत सर से लेकर उनके सारे जिस्म, बल्कि उनके पाँव के तलवों तक उन्हें छुए। खुदावंद, मेरा ईमान है कि तू उन्हें हर तरह की बीमारी से आज़ाद करेगा। खुदावंद, मेरा ईमान है कि तू हर उस चीज़ को हमसे दूर कर देगा जो किसी भी तौर पर हमारे लिए नुकसानदेह है। खुदावंद, तू हर उस चीज़ को नया कर देगा जो हमारे लिए बेहतर है। तू हमारे लिए हर चीज़ को बहाल कर देगा। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। तो अब मैं इस वक्त आपके ज़हनों को यह हुक्म देता हूँ, आपकी रूहों को, आपके जिस्मों को यह हुक्म देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से शिफा पाएं। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। मेरा ईमान है कि तू बहुत से लोगों को छू रहा है और खुदावंद, जो कुछ भी तूने इनकी जिंदगियों में शुरू किया तू उसे मुकम्मल कर। खुदावंद, मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करना चाहता हूं जिनकी जिंदगियां मुश्किलात से घिरी हुई हैं। खुदावंद, हमें इन मुश्किलात से निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आता जब तक कि तू खुद ना आए और इन्हें ना बचाए। तो खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि वो तेरे अजीम हाथ को आसमान पर से बढ़ता हुआ देखें जो उन्हें इस मुश्किल से निकालेगा जिससे वो घिरे हुए हैं। तू उन्हें एक मजबूत चट्टान पर रख जो कि यीशु मसीह है। खुदावंद, बख्श दे कि वो निजात, वो आज़ादी इस कदर माफूकुल फितरत हो कि लोग देखें कि खुदावंद ने उन्हें बचाया है, ताकि खुदावंद वो तेरे ताकतवर गवाह बन सकें और लोगों में ये गवाही दे सकें कि तू किस कदर भला खुदावंद है, कि तू किस कदर अच्छा है, तू किस कदर अजीम है। खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि वह तमाम लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं इस हकीकत का तजर्बा हासिल कर सकें, ये जान सकें कि खुदावंद भला है। वो उन तमाम चीज़ों की परवाह करता है जिनसे हम गुजर रहे हैं और खुदावंद अजीम है, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हालात कितने भी मुश्किल हों। खुदावंद उन तमाम मुश्किलात से भी बड़ा है। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। खुदावंद, हम सारा जलाल, हम सारी इज्जत, हम सारी ताज़ीम तुझे देते हैं। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के अजीम नाम से, आमीन। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने करीबी चर्च जाएं ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियाँ दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम को इज्जत तो जलाल मिलेगा।